शैतानी पंजा। वो गर्मियों की गर्म तरीन दोपहर थी। हम बाबा ताहिर के सालाना उर्स पर आए हुए थे। इनके बारे में एक हिकायत है कि यहाँ एक हिंदू राजा होडी था। वो बहुत ही जालिम जाबिर था। बाबा ताहिर नियाज ने इसके जुल्म सितम से बार बार रोकना चाहा, लेकिन वो ना माना। आखिरकार बाबा ताहिर की दुआ या बद्दुआ से इस पर कहर इलाही नाजिल हुआ। इसका वसी रकबे पर फैला हुआ बाग जंगल में तब्दील हो गया। यार, हम घर जाते वक्त टीला भी देखेंगे, नवीद ने फरमाइश की। हाँ ठीक है नवाज, हाँ ठीक है, नवाज फौरन मान गया। छोड़ो यार, वहाँ क्या रखा है, आमिर जी ने इख्तिलाफ किया। चलेंगे यार, हमने तो वक्त ही गुजारना है, बल्कि अभी चलते हैं। मेरी बात पर सभी तैयार हो गए। हमने आलू के समोसे और आलू चने की चाट खरीदी और टीले की जानिब चल दिए। हम फसलों के बीज बनी पगडंडियों पर चलते जल्द ही टीले पर पहुंच गए। यहाँ आकर क्या मिला तुम्हें? आमिर रुमाल से पसीना पोंछते हुए बोला। कितना अच्छा लग रहा है ना, नवीद टीले पर चलते हुए बोला। चल यार, वापस चलते हैं ना, नवाज उकता सा गया। थोड़ी देर रुक जाते हैं, नवीद शरीर नजरों से आमिर को देखते हुए बोला। मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ सरते रहो। हस्बे तवक्का वो चिढ़ गया। चलो यार, वापस चलते हैं, मैंने कहा, और हम नीचे उतरने लगे। अरे ये क्या है? नवाज ठिठक कर रुका। क्या है? मैं पलटा। मिट्टी की सतह पर कोई नोकीली चीज उभरी हुई थी। मुख्तार, चाकू देना। पता नहीं क्या शय है, नवाज तशवीश से बोला। कुछ नहीं होता, देख लेते हैं ना। फिर नवीद चाकू से इर्द गिर्द की मिट्टी खुरचने लगा। आमिर भी आ गया था। थोड़ी देर में हम मिट्टी खोदने पर कामयाब हो गए और एक झटके से वो चीज खींच निकाली। हम फटी फटी नजरों से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो एक पंजा था, इंसानी पंजा। इससे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हमारे देखते ही देखते इसने हरकत करनी शुरू कर दी। इसकी उंगलियां सख्त मिट्टी की सतह पर यूं हरकत कर रही थी, गोया किसी धुन पर, खास रिदम पर तबला बज रहा हो। हमने एक दूसरे को इशारा किया और वहां से जल्द अज जल्द भाग गए। घर आकर मैं भी इसी बारे में सोचता रहा। रात को मैं सो रहा था कि मेरी आँख खुल गई। मेरी नज़र छत पर गई और मैं चौंक उठा। वो पंजा मुंडेर पर उंगलियों के बल चल रहा था। वो जहाँ उंगलियां रखता, वहाँ से नन्ही मुन्नी चिंगारियाँ फूट रही थी। मैं दम साधे पड़ा रहा। वो शैतानी पंजा कितनी ही देर छत के किनारे चहल कदमी करता रहा, फिर जुस्त लगा के नीचे उतर आया। इसका रुख मेरी जानिब ही था। मेरे लबों से आयतल कुर्सी निकलने लगी। इसने रुख बदला और दरवाजे के नीचे से गुजरकर बाहर निकल गया। मेरा दिल अभी तक तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। स्कूल जाकर मालूम पड़ा कि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगले 2 दिन तक वो यही हरकतें करता रहा। संडे को मेरे दोस्त भी आए और हमने सारा वाकया आलम शाह को सुनाया। इन्होंने हमें डांटा कि हमने पंजा क्यों निकाला। फिर हमें उन्होंने तावीज़ दिए कि ये गले में पहन लो। इसके बाद तो पुरसुकून हो गए, मगर शैतानी पंजे ने शैतानियत दिखानी शुरू कर दी। लोगों के जानवर पुरस्रार अंदाज में कत्ल होने लगे। कुछ अरसे बाद इंसान भी गायब होने लगे। एक दिन नवाज भी गायब हो गया। इसका तावीज़ इसके कमरे में कील से लटका हुआ था। गालबन वो नहाकर पहनना भूल गया था। हमने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कोई सुराग ना मिला। नवाज के बाद आमिर और नवीद की गुमशुदगी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। मैंने सारी बात अपने दादा सैयद इकबाल हुसैन शाह को बताई और इनसे मदद की दरख्वास्त की। इन्होंने एक अमल बताया।
عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ایسا کام میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ پنجہ میرا کیا حال کرے گا۔ لیکن پھر ہمت کی کہ جو کچھ ہوگا دیکھ لوں گا۔ مجھے لوگوں کو پنجے کے ہاتھوں مرنے سے بچانا ہوگا، اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ میں یہ سوچتا رہا اور پھر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اماوس کی ایک سیاہ رات تھی۔ میں ٹارچ ہاتھ میں تھامے قبرستان کی جانب رواں دواں تھا، اس شیطانی پنجے سے اپنے دوستوں کو چھڑانے اور پنجے کو ختم کرنے کے لیے مجھے 11 دن کا چلہ کرنا تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور دائرہ کھینچ کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ زلزلہ سا آنے لگا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ جگہ محفوظ تھی، لیکن قبریں یوں ہل رہی تھی گویا زلزلہ آ رہا ہو۔ ہلتی ہوئی قبروں سے مجھے بے حد خوف آ رہا تھا، تاہم کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بکری کے بچے کی میں میں کی آواز سنائی دی اور پھر ایک شیر گررایا۔ میں حیران ہوا کہ شیر یہاں کیسے آ گیا۔ شیر نے بکری کے بچے کی جانب جست لگائی، وہ منمناتا ہوا قبریں پھیلان کر بھاگنے لگا۔ شیر اس کے پیچھے تھا، شیر اسے ہڑپ کر چکا تھا۔ پھر شیر قبرستان میں گھومنے لگا، وہ ایک ایک قبر کو سونگھتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک قبر کے پاس رک گیا۔ شیر نے اپنے اگلے پنجوں سے قبر کھودی اور مردہ نکال کر کھانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر منہ کر کے سونگھنے لگا، گویا اسے مزید شکار کی تلاش تھی۔ پھر اس کی قاتل نگاہیں مجھ پر پڑی، وہ دم کو دائیں بائیں حرکت دیتا میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور حلق سے ہلکی ہلکی سی گرراہٹ مسلسل برآمد ہو رہی تھی۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کی دم تیزی سے حرکت کر رہی تھی، وہ مجھے خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اگلے پنجے اٹھائے اور جست لگا دی۔ میں نے زور سے آنکھیں بیچ لی۔ چند لمحے بعد آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی رات بخیریت سے گزری، باقی رات بخیریت بیت گئی۔ میں ہر روز ہی چلہ کرنے قبرستان جانے لگا تھا اور ہر روز ہی مجھے بہت خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن میں ڈر خوف کے باوجود بھی چلہ کرنے میں مصروف رہتا۔ آج چاند کی 7 تاریخ تھی۔ چاند کی مدھم روشنی قبرستان پر چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی ہوا درختوں کے پتوں پر سرسرا رہی تھی۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی خوف سے دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج میرے عمل کی آخری رات تھی اور آج کی رات تو غالباً کافی بھیانک ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی مخصوص جگہ پر دائرہ لگایا اور عمل کرنا شروع ہو گیا۔ دفن قبر میں گہرا شگاف تھا، اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا، پھر آہستہ آہستہ کفن پوش میری طرف بڑھا۔ میری خوف سے بری حالت تھی۔ کفن پوش نے ارد گرد دیکھا تو ساری قبریں پھٹنے لگی۔ سارے مردے ایک دائرے کی صورت میں کفن پوش کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ ہر روز آ کر ہمارا سکون غارت کرتا ہے، اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مردے یک زبان ہو کر بولے۔ تمہیں اسے یہاں سے بھگانا ہوگا۔ اس کی آواز میں وحشی درندے کی سی گرراہٹ تھی۔ اے لڑکے جا، چلا جا یہاں سے۔ وہ مردے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے در پہ تھا۔ اے سنا نہیں تو نے؟ چل بھاگ یہاں سے ورنہ پچھتائے گا۔ میں اونچی آواز میں عمل پڑھنے لگا۔ وہ اپنی بے نور آنکھوں سے مجھے گھورتے رہے اور میری جانب بڑھنے لگے۔ میری آنکھوں میں وحشت رقم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن دائرے کے قریب آتے ہی انہیں آگ لگ گئی۔ دھیرے دھیرے ہواؤں نے طوفان کا روپ دھار لیا۔
پھر بارش ہونے لگی، لیکن یہ بارش خونی بارش تھی، لیکن دائرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد اس خون میں انسانی اعضاء اور ہڈیاں تیرنے لگے۔ اتنا خوفناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پلکیں جھپکی تو سب غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ اللہ کر کے یہ رات گزاری۔ اذان سحر سے کچھ دیر قبل میرا عمل مکمل ہو گیا، اور پھر ہوا کے ساتھ شیطانی پنجہ آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک شیطان جادوگر تھا۔ وہ ایک چلے میں مصروف تھا جب شدید ترین زلزلے سے وہ بستی زمین پر دھس گئی تھی۔ اس کا ڈھانچہ بعد میں کوئی اور جادوگر لے گیا تھا، تاہم اس کا چلہ ناکام ہو گیا اور جادوگر سمیت ڈھانچے کو بھی آگ نے جکڑ لیا۔ یہ ایک پنجہ وہیں رہ گیا تھا۔ قصہ مختصر، میں نے وہ عمل 11 مرتبہ پڑھ کر شیطانی پنجے پر پھونکا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔